دوسری وجہ یہ کہ دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوگی۔ مغرب کی تجربہ گاہوں میں مصروف کار تمام دنیا کے ذہین ترین دماغ جو خود ایجاد کر رہے ہیں، یہ دراصل دجال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ساری ٹیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ہی ڈال دے گے جس سے کہ اہل حق میں سے خوش نصیب لوگ حضرت مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے پر اپنا سب کچھ ان کے پلٹے میں ڈال دیں گے۔ امریکہ اور دنیا بھر سے کھینچ کر امریکہ آئے ہوئے ذہین دماغوں کی ایجادات کہاں جا تک پہنچے گی، اس کا اندازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں سائنس کے بل بوتے پر دجال کی غیر معمولی شعبہ بازیاں بیان کی گئی ہے۔ ایک تازہ ترین ایجاد سن لیجیے۔ برمودا ٹرائ اینگل نامی مقناطیس تکون میں جو لہریں کار فرما ہے انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان کو اگر کسی انسان جہاز یا کسی بھی دیوہیکل چیز پر ڈالا جائے تو وہ ویسے ہی غائب ہو جائے گی جیسے برمودا کی تکون میں سالم ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز حاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو چکی ہے۔ عنقریب جب حالات کی بھٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعمال مادہ پرستوں کی آنکھوں کو غیرہ کر ڈالے گا اور وہ عہد خداؤں کی جھوٹی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہو جائے گے۔ جب خدا مس ملنگوں کو اس کی ویسے ہی پرواہ نہ ہوگی جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہے اور جیسا کہ آج دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، دجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنس قوتوں کے مقابلے کے لیے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزانہ قوتیں دی گئی ہے۔ جب حضرت مہدی کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12,000 کے قریب مجاہد ہوگے۔ 12,000 کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔ دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں 9,60,000 کینڈیڈیٹ دل ہوگا، 12 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 سورما ہوں گے۔ یہ لوگ یورپ کے دروازہ قسطنطنیہ استنبول جو ایشیا و یورپ کے سنگم پر ہے سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوئے ہوں گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر یورپین کولیشن حضرت مہدی اور ان کے رفقا فراہم کا کر ایک پیشکش کرے گی، ایک آسان سا مطالبہ رکھے گی کہ یہ پورا کر دو، ہم واپس چلے جائیں گے۔ تم صرف اتنا کرو، تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے ہیں وہ ہمارا مذہب چھوڑ کر تمہارا مذہب اپنا چکے ہیں۔ اب تمہارے ساتھ مل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے غور فرمایا، چند گوری چمڑے والے یورپی جنگی قیدی مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ بآسانی مسلمان نہیں، نو مسلم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کی طرح ان کا ایمان اتنا کامل ہو چکا ہے کہ 12,000 کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر 9.5 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ ان چند نو افراد کی حوالگی پر دنیا کی ترقی یافتہ ترین متحدہ قوتوں کا لشکر واپس جانے پر تیار ہے اور چند ہزار ٹوٹے پھوٹے مجاہدین کی جان بخشی اس سے مشروط جنہیں موت سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان چند کامل الایمان جہادیوں کا جواب سنیں۔
اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں، ہم ان کے کیسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ بتائے یہ جرأت اس وقت روئی زمین پر موجود کسی طبقے میں ہے؟ کون ہے جو ایک سپر پاور نہیں، تمام سپر پاور، تمام فورسز، تمام نان فورسز کو ٹکرا سکا؟ جواب دے سکتے ہیں کہ ملک جاتا ہے تو جائے حکومت جنتی ہے تو 100 بار چنے ہم کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کرنے کے بغیرتی کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ وہ اور ہوگے جو چند ڈالروں کے عوض اہل بیت کو بیچتے ہیں اور پھر ماں کی گالیاں کھاتے ہیں۔